ہاتھ میں پلیک کارڈز لیے کھڑے ہیں. یہ طلبہ اور طالبات آج آن لائن کلاسز اور فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں. آج سے 6 ماہ پہلے ملک بھر میں پاکستان کے طلبہ نے اسٹوڈنٹ یکجہتی مارچ نکالے، جن کا بنیادی مقصد ان کی جو تعلیم کے حوالے سے ان کی یونیورسٹیز میں جو مسائل تھے ان کو اجاگر کرنا تھا. مگر ان طلبہ کا کہنا ہے کہ اب تک ان مطالبات پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور اوپر سے کرونا وائرس کے آنے کے بعد جب حکومت نے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا تو اس میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی صرف 35 سے 36% آبادی ایسی ہے جس کو انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے، اور دور دراز علاقے جیسے بلوچستان، سندھ، فاٹا، وہاں پہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک بنیادی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ایک آسائش میں شامل کی جاتی ہے. اس حوالے سے آج پاکستان کے معروف پروفیسر ہیں اور طلبہ کی اس ساری اس میں بطور استاد ان کو رہنمائی مہیا کر رہے ہیں عمار علی جان صاحب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سارے احتجاج کا مقصد کیا ہے اور آگے کا لائحہ عمل طلبہ کا اس حوالے سے کیا ہے. عمار، بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کو، وائس اسپیکر کو. تھوڑا سا بتائیں کہ آج اس احتجاج کی اس پینڈیمک سچویشن میں جبکہ ہر ایک کو گھروں میں بیٹھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیا نوبت آئی ہے کہ طلبہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں؟ دیکھیے، پچھلے 3 مہینے سے کئی طالب علم کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، پٹیشن کر رہے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہیں کہ یہاں اس ملک کے اندر ایک بہت زبردست ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے. ہر اسٹوڈنٹ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، تو یا تو انٹرنیٹ فراہم کریں یا آن لائن کلاسز اور ایگزامز جو ہیں ان کو ابھی کے لیے کوئی آگے کر دیں، ڈیلے کر دیں، ادروائز ظاہر اسٹوڈنٹس کا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو فائنینشیل حالت ہے خاندانوں کی وہ بہت خراب ہے. ایسے میں ان سے فل فیس لینا جبکہ یونیورسٹیز بند ہیں، وہ کوئی ایکسٹرا سروس بھی نہیں دے رہی، وہ سراسر زیادتی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس وقت اپنی جو ایجوکیشن اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہیں، اور جب وہ یونیورسٹیوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر آپ فیس نہیں دیں تو پھر آپ کی رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی. یہ سراسر ناانصافی ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ صرف نہیں، یہ ہمارے ملک کے ساتھ اور ملک کے مستقبل کے ساتھ ناانصافی. بتائیے گا یہ جو آج احتجاج ہے اس کا آگے کا سلسلہ کیا ہوگا، اور کیا وجوہات ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی طلبہ کو سڑکوں پہ آنا؟ آج کے احتجاج کا پہلا مدعا یہ ہے کہ تعلیمی نظام کرونا کی وجہ سے آن لائن ہونے جا رہا ہے یا اسی طرح سے ممکن ہے. تو آن لائن تعلیمی نظام پاکستان کا تو اس کا مطلب ہے ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہ علاقوں کی بنیادوں پہ اور کلاس کی بنیاد پہ آپ کی رسائی کتنی ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا جغرافی علاقہ آپ کا کون سا ہے، اس وجہ سے انٹرنیٹ کی سہولت ہے یا نہیں ہے. تو اس احتجاج کا پہلا مدعا یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی جو سہولیات ہیں جو کہ 2020 میں 20ویں صدی 21ویں صدی کے اندر ایک بنیادی ایک حق ہے، تو وہ بحال کی جائے. انٹرنیٹ کی ریسورسز ایکول ہوں. بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ اچھے شہروں میں، بڑے شہروں میں بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، جہاں سے سارے ریسورسز آتے ہیں، سوئی گیس آتی ہے، منرلز آتے ہیں. وہاں پہ ہم انٹرنیٹ کی سہولت بڑے شہروں کو بھی نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ ایکس فاٹا میں انٹرنیٹ نہیں ہے. گلگت بلتستان اور کشمیر لوگ سیریں کرنے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے، باقی صوبوں کے لوگوں کے لیے ایک ویکیشن ہوتا ہے اوے فرام دا انٹرنیٹ، تو ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ان کو یاد نہیں رہتا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں جن کے لیے ان کا گھر ہے، ویکیشن نہیں ہے، اور ان کے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں ہے.